بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے جلوہ نور، تالیف و تدوین حیدر عباس عابدی صاحب، تصحیح سجاد حسین مہدوی صاحب۔ یہ کتاب آپ کی خدمت میں کاشانہ بصیرت آڈیو بک سیکشن کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 6 پڑھیں گے، حضرت علی ابن الحسین علیہ السلام۔ آپ کا اسم مبارک علی ہے۔ یہ نام آپ کے پدر بزرگوار حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے والد حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے نام پر رکھا۔ حضرت علی ابن الحسین علیہ السلام کی ولادت سن 38 ہجری میں ہوئی۔ تاریخ ولادت 15 جمادی الثانی، بعض روایتوں میں ولادت کی تاریخ 5 شعبان بتائی گئی ہے۔ آپ کا ذاتی کردار اور آپ کی شخصیت اس قدر پاکیزہ اور بلند ہے کہ لوگ آپ کو زین العابدین، زین الصالحین اور سید الساجدین جیسے القاب سے یاد کرتے ہیں۔ آپ کی ذات پاک کے لیے زین العابدین کے الفاظ جناب رسالت مآب کی روایت میں بیان کیے گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا، روز قیامت ایک منادی ندا دے گا، این زین العابدین۔ اس وقت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا پوتا اور حسین کا بیٹا علی آگے بڑھے گا۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت علی ابن الحسین کثرت سے سجدہ کیا کرتے تھے۔ جب کوئی نعمت یاد آتی سجدہ فرماتے، جب کوئی خوف یا اندیشہ دور ہوتا تو سجدہ کرتے، جب کسی کے مکر سے نجات ملتی سجدے میں پیشانی رکھ دیتے، کسی ناخوشگوار خبر کو سنتے ہی سجدہ بجا لاتے، جب دوران تلاوت کسی ایسی آیت پر پہنچ جاتے جہاں واجب یا سنتی سجدہ ہوتا تو سجدہ کرتے، جب دو شخصوں میں صلح کراتے تو سجدہ شکر ادا کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ سجاد اور سید الساجدین کے القاب سے موسوم ہیں۔ ایک مرتبہ آپ کے گھر میں آگ لگ گئی، آپ اس وقت سجدے میں تھے، لوگ آگ کا غل مچانے لگے، لیکن حضرت نے سجدے سے سر نہ اٹھایا، یہاں تک کہ آگ بجھا دی گئی۔ کسی نے کہا، آپ کو آگ لگنے کی خبر بھی نہ ہوئی، آخر ایسا بے نیاز کس چیز نے بنایا؟ جواب میں فرمایا، آخرت کی آگ نے۔ جس وقت امام حسین علیہ السلام اپنے رفیقوں اور عزیزوں کے ساتھ کربلا میں شہادت کا مرتبہ پایا تو امام زین العابدین علیہ السلام اپنی بیماری کے سبب جہاد میں شرکت سے معذور تھے۔ یہ علالت بھی اللہ کی مصلحت تھی کہ جس کے سبب سے نسل امامت کی حفاظت اور سلسلہ ہدایت کا تسلسل ممکن ہو سکا۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کربلا میں جو شام آئی وہ شام غریبہ کے نام سے موسوم ہے۔ اس درد انگیز اور اذیت ناک شام اور جگر سوز رات میں بھی سید الشہداء سید السجاد علیہ السلام نے اپنی پیشانی سجدہ معبود میں رکھی تو صبح سے پہلے سر سجدے سے نہ اٹھایا۔ حضرت علی ابن الحسین علیہ السلام عابدین کی زینت، کثرت سے سجدہ کرنے والے اور سجدہ کرنے والوں کے سید و سردار ہیں۔ اللہ کے حقوق کی ادائیگی کے لیے بندوں کے حقوق کی نگہداری میں آپ کی سیرت و کردار کی بلندی ایک مثالی نمونہ ہے۔ غربا پروری اور فقراء نوازی کا یہ عالم تھا کہ رات کی تاریکی میں روٹیوں کی بوریاں اپنی پشت پر اٹھا کے فقراء مدینہ کے گھروں پر جاتے اور پوشیدہ طور پر ان کو تقسیم کرتے تھے۔ آپ کی فیض رسانی اور سلوک احسان کا دائرہ صرف دوستوں تک محدود نہ تھا، بلکہ جس طرح پروردگار عالم منکروں اور باغیوں کو بھی وسائل حیات سے محروم نہیں کرتا، اسی طرح امام نے بھی اپنے دشمنوں اور اپنے بھائی کے قاتلوں کے ساتھ حسن سلوک سے کام لیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی ابتلا اور آزمائش کا نمونہ تھی، لیکن آپ کی شخصیت کا حسن اور آپ کی سیرت کی اثر آفرینی میں ان مصائب و شدائد سے کوئی کمی واقع نہیں ہوئی جن سے امام زین العابدین علیہ السلام اپنی زندگی کے ہر لمحے میں دوچار رہے۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد 34 سال آپ کی امامت کا عرصہ ہے۔ اس تمام عرصے میں آپ نے مسلمانوں کی اصلاح اور ان کے نفوس کے تزکیہ اور ان کی اجتماعی زندگی کے استحکام اور ترقی کے لیے جدوجہد فرمائی۔ تبلیغ کا بڑا ذریعہ وہ دعائیں ہیں جن کا مجموعہ صحیفہ کاملہ کہلاتا ہے۔ ولید بن عبد الملک نے آپ کو زہر سے شہید کر دیا۔ تاریخ شہادت 25 محرم سن 95 ہجری ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
احادیث حضرت علی ابن الحسین علیہ السلام۔ حمد و شکر تعریف کسی کمال پر کی جاتی ہے اور ہر کمال کی بازگشت خالق کائنات کی طرف سے ہے کہ جس نے انسان کو خلق کرتے ہوئے اس میں کمال کی خواہش اور کمال پذیری کی نعمت عطا کی، لہذا تمام حمد و ثنا اسی خدا کے لیے مختص ہے، لیکن ہر نعمت پر حمد کرنا انسان کی طاقت سے خارج ہے۔ اسی لیے اللہ نے نعمت کے اعتراف کو ہی اپنی حمد قرار دیا ہے، اور اقرار نعمت کے بعد شکر نعمت کا مرحلہ آتا ہے، لیکن اس کی نعمت کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ ان کا شکر تو کجائے ان کا شمار کرنا بھی انسان کے لیے ناممکن ہے۔ اسی لیے اس نے شکر سے عاجزی کے اظہار کو ہی اپنا شکر قرار دیا۔ چنانچہ امام سجاد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حدیث نمبر 1، پاک و منزہ ہے وہ ذات جس نے اپنی نعمت کے اقرار کو حمد اور شکر سے عاجزی کے اقرار کو شکر قرار دیا۔ تفکر اور عمل۔ انسان اگر اپنی اور دنیا کی خلقت پر غور کرے تو یقیناً اس نتیجے پر پہنچے گا کہ انسان جیسی عظیم اور ظریف مخلوق جو خدا کی خلقت کا بہترین شاہکار ہے، اس کی انگلیوں کی پوروں سے لے کر دل و دماغ کی بناوٹ تک اس خالق کی عظمت اور تدبیر کی خبر دیتی ہے، اور جہان کے نظم و ضبط سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا کو بیکار اور عبث خلق نہیں کیا گیا۔ جتنا انسان غور و فکر کرے گا اتنا ہی اس حقیقت تک پہنچے گا اور با مقصد زندگی گزارنے کے لیے عملی میدان میں قدم اٹھائے گا۔ حدیث نمبر 2، غور و فکر کرو اور جس کام کے لیے پیدا کیے گئے ہو اس پر عمل کرو، کیونکہ خدا نے تم کو بیکار و عبث نہیں پیدا کیا ہے۔ محبوب خدا سے محبت کا دعویٰ تو سبھی کرتے ہیں، لیکن اس محبت کا اندازہ اسی وقت ہوتا ہے جب قربانی کا وقت آئے اور انسان اپنی جان نچھاور کر دے۔ دوسرا اس وقت جب انسان تاریکی شب میں راز و نیاز کرتا ہے اور اس کے عشق میں آنسو بہاتا ہے۔ خدا بھی ایسے ہی دو لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ اس حقیقت کو بیان کرتے ہوئے امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 3، خدا کی بارگاہ میں 2 قطروں سے بڑھ کر کوئی اور قطرہ محبوب نہیں ہے۔ نمبر 1 راہ خدا میں گرنے والے خون کا قطرہ، اور نمبر 2 رات کی تاریکی میں بندے کی آنکھ سے بہنے والا آنسو کا قطرہ جو صرف خدا کے لیے گرے۔ نجات کا راستہ۔ انسان اس دنیا میں ایسے کاموں کی تلاش میں رہتا ہے کہ جن کے ذریعے اسے دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل ہو جائے۔ امام علیہ السلام 3 کاموں کو انسان کی کامیابی اور نجات کا ذریعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حدیث نمبر 4، 3 چیزیں مومن کو نجات دینے والی ہیں۔ نمبر 1 لوگوں کے بارے میں زبان پر کنٹرول کرنا، غیبت نہ کرنا۔ نمبر 2 ایسے کام میں مصروف رہنا جو اس کی دنیا و آخرت کے لیے مفید ہو۔ نمبر 3 اپنے گناہوں پر بہت رونا۔ بد کرداروں کی دوستی۔ جہاں مصاحبت اور دوستی انسان کے کردار پر اثر انداز ہوتی ہے، وہاں بہت سے مادی فوائد اور نقصانات کا دار و مدار بھی اسی دوستی پر ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، حدیث نمبر 5، خبردار بد کردار کی صحبت میں نہ رہنا، کیونکہ وہ تم کو ایک لقمہ یا اس سے بھی کم پر بیچ دے گا۔ نادان کی دوستی۔ کم عقل اور بے وقوف لوگ نہ اپنی ذات کے لیے مفید ہوتے ہیں اور نہ ہی دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ ان کی نادانی انہیں غلطی پر مجبور کرتی ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ نادان دوست اگرچہ اچھا ہو تو اس کی اچھائی بھی نقصان پہنچاتی ہے۔ امام علیہ السلام اسی لیے نادان کی دوستی سے بچنے کے لیے فرماتے ہیں، حدیث نمبر 6، بے وقوف شخص کی صحبت سے بچو کیونکہ وہ تم کو فائدہ پہنچانا چاہے گا لیکن نقصان پہنچا دے گا۔ کنجوس کی دوستی۔ بخل اور کنجوسی ایک بری عادت ہے جس کا سب سے بڑا نقصان یہ کہ ضرورت کے وقت انسان کا مال کام میں نہیں آتا۔ کنجوس اپنی ضرورت پر خرچ نہیں کرتا تو اپنے دوست کے وقت پڑنے پر کس طرح خرچ کرے گا، اور وہ دوستی ہی کیا جو وقت پر کام نہ آئے۔ چنانچہ امام علی ابن الحسین علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 7، خبردار بخیل کی صحبت سے بچو کیونکہ تمہاری شدید ضرورت کے وقت تم کو اپنے مال سے محروم کر دے گا۔ جھوٹے کی دوستی۔ جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ جو جھوٹ بول سکتا ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس کا جھوٹ ہمیشہ غلط فہمی میں مبتلا رکھتا ہے۔ اسی لیے امام جھوٹے کی صحبت سے بچنے کی تاکید کرتے ہوئے فرماتے ہیں،
حدیث نمبر 8، جھوٹے کی صحبت سے بچو کیونکہ وہ سیراب کی طرح ہے جو دور کو قریب اور قریب کو دور کر بتائے گا۔ مومن کی محبت، ایمان ایک مضبوط ترین رشتہ ہے اور اس رشتے کی وجہ سے مومن کے دوسرے مومن پر بہت سے حقوق عائد ہوتے ہیں۔ انہی حقوق میں سے ایک بنیادی حق یہ ہے کہ وہ برادر مومن کی محبت اپنے دل میں رکھتا ہو۔ حدیث نمبر 9، مومن کا برادر مومن کے چہرے کی طرف مودت اور محبت سے نظر ڈالنا عبادت ہے۔ ہمسائے کے حقوق، برادر مومن کی طرح ہمسائے کے بھی کچھ حقوق ہیں اگرچہ وہ مومن اور مسلمان نہ ہو۔ اس کے حقوق کے بارے میں امام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 10، تمہارے ہمسائے کا حق یہ کہ غائب ہو تو اس کی حفاظت کرو، موجود ہو تو اس کا احترام کرو، جب وہ مظلوم واقع ہو تو اس کی مدد کرو اور اس کے رازوں کا تجسس نہ کرو۔ اگر اس کی کوئی برائی تمہیں معلوم ہو جائے تو اس کو چھپا لو، اور اگر تم جانتے ہو کہ وہ تمہاری نصیحت کو قبول کرے گا تو اس کو اس بات کے بارے میں نصیحت کرو جو تمہارے اور اس کے درمیان ہے۔ سختی کے وقت اس کو تنہا نہ چھوڑو، اس کی لغزشوں کا خیال نہ کرو، اس کے گناہوں کی پردہ پوشی کرو اور اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ علم کی طلب، جن چیزوں کی حقیقت سے انسان جاہل ہوتا ہے ان سے غافل رہتا ہے، لیکن جب کسی چیز کی خوبیوں کو حقیقتاً درک کر لے تو اس کی عقل اسے وہ چیز حاصل کرنے کے لیے ترغیب دلاتی ہے۔ چنانچہ امام علم کے بارے میں فرماتے ہیں، حدیث نمبر 11، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ طلب علم میں کیا کچھ ہے تو خون بہا کر اور دریا کی موجوں میں گھس کر بھی حاصل کر لیں۔ جھوٹ گناہ، مالک کی حکم عدولی اگرچہ معمولی کیوں نہ ہو بندے کو اس کی نظروں سے گرا دیتی ہے۔ دوسری طرف سے چھوٹے احکامات کی حکم عدولی سے بندے کی جرت میں اضافہ ہوتا ہے اور پھر وہ بڑے سے بڑے حکم پر سرتابی کرنے لگتا ہے۔ اس لیے امام زین العابدین علیہ السلام تحفظ العقول میں فرماتے ہیں، حدیث نمبر 12، جھوٹ سے پرہیز کرو چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، واقعی طور سے ہو یا مذاق میں۔ گناہ معنی دعا، انسان پر آنے والی مصیبتیں اس کی آزمائش ہیں، یہ اس کے کیے کی سزا۔ پروردگار کی حکم عدولی اس کی رحمت اور نعمت کو بدل دیتی، بلاؤں کے نزول کا سبب بنتی اور دعاؤں کو درجہ قبولیت تک پہنچنے سے روک دیتی ہے۔ چنانچہ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 13، جو چیزیں دعاؤں کے قبول نہ ہونے کا سبب بنتی ہیں ان میں سے یہ بھی ہے، نمبر 1 بدنیتی، نمبر 2 خبیث باطن، نمبر 3 برادران دینی کے ساتھ منافقت، نمبر 4 قبولیت دعا پر اعتقاد نہ رکھنا، نمبر 5 واجب نمازوں میں اتنی تاخیر کہ ان کا وقت ہی گزر جائے، نمبر 6 صدقہ و احسان نہ کر کے تقرب اللہ کو چھوڑ دینا، نمبر 7 فحش باتیں کرنا اور رفتار میں برائی پیدا کرنا۔ آتش جہنم سے خوف کے اثرات، انسانی زندگی پر توحید اور مات قیامت کے اثرات بہت زیادہ ہیں۔ جتنا یہ دو نظریے قوی ہوں گے اتنا ہی وہ صراط مستقیم پر قائم رہے گا۔ خدا کے وجود اور اس کے اختیارات کا یقین، خوف اور رجا کی کیفیت، ثواب اور عذاب پر ایمان انسان کو اس بات پر مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ صدق دل سے توبہ کرے اور محرمات سے پرہیز کرے۔ آتش جہنم پر یقین کے اثرات بیان کرتے ہوئے امام علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 14، جو آتش جہنم سے ڈرے گا وہ خدا سے اپنے گناہوں کے بارے میں جلد توبہ کرے گا اور حرام کاموں کے ارتکاب سے بچے گا۔ گناہ اور ندامت، گناہ کے بعد اس پر ندامت اس بات کی علامت ہے کہ وہ گناہ کو برا سمجھتا ہے۔ اگر یہ علامت کسی میں پائی جائے تو اس سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ گناہ کو ترک کر دے گا، لیکن اگر کوئی گناہ کرنے پر نادمی نہ ہو تو بہت مشکل ہے کہ وہ گناہ کو ترک کرے، بلکہ اگر اس پر خوش ہو تو یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اس لیے کہ اس طرح مزید برائیوں میں پڑنے کا خطرہ ہے۔ اسی لیے امام علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 15، خبردار گناہوں پر خوش نہ ہونا، کیونکہ گناہوں پر خوش ہونا گناہ کرنے سے زیادہ برا ہے۔ گناہ معنی نعمت، اسی طرح وہ گناہ جو نعمتوں کو بدل دیتے ہیں، ان کو بیان کرتے ہوئے امام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 16، جو گناہ نعمتوں کو بدل دیتے ہیں ان میں سے یہ بھی ہیں، نمبر 1 لوگوں پر ظلم کرنا، نمبر 2 اچھی عادات اور نیک ارادوں کو ترک کر دینا،
نمبر 3 کفران نعمت کرنا، نمبر 4 شکر نہ کرنا۔ ترک گناہ اگرچہ نیکیوں کے عادی ہونے اور برائیوں سے محفوظ رہنے کا بہترین وقت جوانی ہے، لیکن خواب غفلت سے کسی وقت بھی بیدار ہو جائے غنیمت ہے۔ خدا ارحم الراحمین ہے، اس نے اپنے مفرور بندوں کے لیے ہمیشہ توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ اس لیے جس وقت بھی انسان گناہ کی قباحت کو سمجھ لے اور اسے یہ ادراک ہو جائے کہ گناہ کرنے سے خالق و معبود کی ذات پر کوئی اثر نہیں پڑتا، بلکہ گناہ بذات خود برائی رکھتا ہے اور جو بھی اس سے آلودہ ہوگا خود اسی کی ذات کو نقصان پہنچے گا، تو اس وقت گناہ کو ترک کر دے۔ چنانچہ بحر الانوار میں سید الساجین علیہ السلام سے یہ روایت منقول ہے۔ حدیث نمبر 17، برائی کے چھوڑنے میں کوئی تعامل نہ کرو اگرچہ وہ تمہاری پہچان بن چکی ہو۔ نفس کا احترام، انسانی فطرت یہ کہ جب تک کسی کی اہمیت سے آگاہ نہ ہو جاؤ اس کی قدر نہیں کرتا۔ انسان اس دنیا میں اپنی اہمیت اور حیثیت سے آگاہ ہو جائے تو دنیا اور اس کی تمام چیزیں اس کے سامنے حقیر ہو جائیں۔ حدیث نمبر 18، جس کو اپنے نفس کی کرامت کا احساس ہوگا اس کی نظر میں دنیا حقیر اور ذلیل ہو جائے گی۔ انسان کی عظمت، اور جب انسان اپنی اہمیت سے آگاہ ہو جائے اور دنیا کی پستی اور حقارت تک پہنچ جائے تو ایسا ہی انسان عظمت رکھتا ہے۔ تحف العقول میں ارشاد ہوتا ہے، حدیث نمبر 19، سب سے عظیم شخص وہ ہے جس کے سامنے دنیا حقیر ہو، راضی بر رضا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر کام اور ہر قانون میں انسان کی مصلحت کا خیال رکھا ہے، لیکن اس پر یقین رکھنا آسان کام نہیں ہے۔ چنانچہ بحر الانوار میں امام نے فرمایا، حدیث نمبر 20، ناخوشگوار مقدرات پر راضی رہنا یقین کا سب سے بلند درجہ ہے۔ زبان کی حفاظت، جہاد بن نفس کو جہاد اکبر کہا گیا، جس میں انسان اپنی نفسانی خواہشات کے ساتھ جہاد کرتا ہے۔ یہ نفسانی خواہشات انسان کی سب سے بڑی دشمن ہے، جو انسان کو برائیوں پر ابھارتی ہیں اور نیکیوں سے دور کرنے میں سرگرم عمل رہتی ہیں۔ اس لیے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کے لیے اس کے نفس سے بڑا کوئی دشمن نہیں، پس اگر اس دشمن کو انسان زیر کر لے تو اس نے سب کچھ حاصل کر لیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام اس بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، حدیث نمبر 21، انسان کا اپنے اوپر کنٹرول تمام خوبیوں کا مجموعہ ہے۔ جو دعا قبول نہ ہو، کیا وہ دعا چاہے قبول ہو یا نہ ہو مومن کے لیے فائدہ مند ہے۔ اگرچہ اکثر لوگ دعا کے قبول نہ ہونے سے مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں یا پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن دعا کے قبول نہ ہونے کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، جن میں سے ایک اہم وجہ کی طرف خود قرآن اشارہ کرتا ہے کہ بسا اوقات انسان برائی کی دعا اس طرح مانگتا ہے جس طرح اپنے لیے بھلائی کی دعا کرتا ہے، اور انسان تو بڑا ہی جلد باز ہے۔ حدیث نمبر 22، مومن کی دعا کا تین میں سے کوئی ایک نتیجہ نکلتا ہے۔ نمبر 1، یا دعا کا ثمر اس کی آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، یا اس کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، یا آنے والی بلا اس سے دور ہو جاتی ہے۔ مزید فوائد، دعا کرنے کے مزید فوائد بیان کرتے ہوئے امام علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 23، دعا یقیناً آنے والی بلا کو پلٹا دیتی ہے۔ دعا نازل ہونے والی بلا اور وہ بلا جو ابھی نازل نہیں ہوئی اس کو پلٹا دیتی ہے۔ علماء کی محفل، اچھے دوست اور اچھی محفلیں انسان کے کردار پر اثر انداز ہوتی ہیں، خاص طور پر ایسی محفلیں جہاں باعمل علماء کی شرکت ہو۔ ایسی محافل میں نہ صرف علماء کی باتیں مفید واقع ہوتی ہیں بلکہ ان کے ظاہری آداب بھی قابل تقلید ہوتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 24، اچھے لوگوں کی محفلیں اچھائی کی طرف دعوت دیتی ہیں اور دانشوروں کے آداب عقل میں اضافہ کرتے ہیں۔ تعجب کی بات، ہر روز لوگ ہماری آنکھوں کے سامنے اس دنیا کو خیر بات کہہ کر چلے جاتے ہیں اور ہم خود انہیں قبر تک پہنچا کر آتے ہیں، یعنی دنیاوی زندگی کی بے ثباتی ہمارے سامنے ہے اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ دار قرار اور دار بقا کہیں اور ہے، لیکن پھر بھی دنیا پرستی میں مگن ہے اور اپنے اصل مسکن کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 25، انتہائی تعجب ہے اس پر جو فانی دنیا کے لیے عمل کر رہا ہے لیکن اس دار بقا سے غافل ہے۔
عیب جوئی، اپنی ذات پر تنقید کرنا اور اپنی خامیوں کو برطرف کرنا مومن کی علامات میں سے ایک علامت ہے، اور انفرادی اور اجتماعی تکامل کے لیے یہ اہم ضرورت بھی۔ اس طرح سے معاشرے سے برائیاں بھی کم ہوتی ہیں۔ اس کے برخلاف عیب جوئی ایک بری عادت ہے، کیونکہ ہم جس کی برائی تلاش کریں گے وہ جواب غزل کے طور پر ہماری بھی برائیاں تلاش کرے گا، جس سے معاشرے میں برائیاں پھیلیں گی۔ اسی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے امام علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 26، جو شخص کسی میں موجود عیب کی وجہ سے اس کو بدنام کرے گا، لوگ اس کو ان عیبوں سے بدنام کریں گے جو اس میں نہیں ہیں۔ زحمتیں آخرت کے لیے، خدا کے مقرب بندوں کا امتحان بہت سخت اور مشکلات و مصائب بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن وہ یہ سب کچھ صرف اور صرف رضائے خدا کے لیے خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کرتے رہتے ہیں۔ وہ امتحان جو سید الساجدین کا ہوا کسی کا نہیں ہوا، لیکن رضائے پروردگار کے لیے جس صبر و تحمل کا مظاہرہ آپ نے کیا، اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ اولیاء خدا کی زحمتوں کے بارے میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 27، اولیاء خدا دنیا کے لیے زحمتیں نہیں اٹھاتے، بلکہ آخرت میں آخرت کے لیے زحمتیں اٹھاتے ہیں۔ میوہ سماعت، خالق کائنات حکیم ہے، اس نے ہر چیز کو کسی مقصد کے لیے خلق کیا ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، اس کے وجود کا ہر عضو اس کی اشرفیت میں معاون اور مددگار ہے۔ خدا نے انسان کو کان جیسی نعمت دی۔ اس نعمت کا صحیح مقصد بیان کرتے ہوئے امام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 28، ہر چیز کے لیے ایک پھل ہے اور سماعت کے لیے پھل اچھی بات ہے۔ زبان پر قابو، زبان خدا کی عظیم نعمت اور انسان کی فکر اور معافی الضمیر کی آئینہ دار ہے۔ اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ حکماء اور فلاسفرز نے نطق، گفتگو کو انسان اور حیوان کے درمیان حد فاصل قرار دیا ہے۔ اتنی اہمیت کے باوجود یہ بہت خطرناک بھی ہے۔ اگر اسے آزاد چھوڑ دیا جائے تو انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ اسی لیے امام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 29، بری گفتگو سے پرہیز کسی کی دل آزاری کرنے سے بچاتا ہے۔ گفتگو میں خاموشی سے مدد لو، کیونکہ بعض اوقات گفتگو میں نقصان پوشیدہ ہے، اس لیے احمق سے پرہیز کرو۔ سچ، عام طور پر جھوٹ اس وقت بولا جاتا ہے جب کوئی کام نکالنا ہو، یعنی جھوٹ کو ذاتی ترقی کا ضامن سمجھا جاتا ہے، لیکن جھوٹ چھپتا نہیں۔ ممکن ہے وقتی طور پر کام نکل جائے، لیکن جب حقیقت سامنے آتی ہے تو انسان کی شخصیت خاک میں مل جاتی ہے، جبکہ سچ روز آخرت تو فائدہ پہنچائے گا ہی، دنیا میں بھی انسان کی شخصیت بناتا ہے اور اس کے مسائل کا حل بھی ہے۔ امام اس حقیقت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حدیث نمبر 30، کاموں کی بہترین ابتدا سچ ہے اور ان کی بہترین انتہا تکمیل ہے۔ غیبت کی حقیقت، غیبت کرنا اکثر لوگوں کی عادت ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 31، خبردار غیبت کرنے سے بچو، کیونکہ غیبت جہنم کے کتوں کی خوراک ہے۔ سخی اور بخیل، سخی انسان خدا سے نزدیک اور جہنم سے دور ہوتا ہے، یہی چیز اسے سخاوت پر مطمئن رکھتی ہے اور وہ اسی پر فخر کرتا ہے، جبکہ بخیل اپنے بخل سے اتنا پست ہو جاتا ہے کہ اسے اپنے مال و دولت کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ چنانچہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، کریم انسان اپنی بخشش پر خوش ہوتا ہے اور ذلیل شخص اپنی ملکیت پر فخر کرتا ہے۔ بہترین تجارت، انسان راہ خدا میں جان و مال دے کر اپنے خدا سے تجارت کرتا ہے، یہاں دیتا ہے اور وہاں اسے کئی گنا اور کہیں بہتر کا حقدار بن جاتا ہے۔ امام علیہ السلام کا ارشاد ہے، حدیث نمبر 33، جو کسی مومن کو لباس دے گا، خدا جنت میں اس کو سبز لباس عطا کرے گا۔ آرام دہ زندگی میں پیش آنے والی ہر مشکل کا اجر انسان کے لیے اس ابدی دنیا میں محفوظ کر لیا جاتا ہے، جبکہ اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ زندگی آرام و سکون سے گزر جائے اور انہیں کوئی پریشانی نہ ہو۔ ہمارے امام کیا پسند فرماتے ہیں، ملاحظہ فرمائیے، حدیث نمبر 34، میں کسی کے لیے یہ پسند نہیں کروں گا کہ وہ دنیا بالکل آرام میں گزار دے اور اسے کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ اطاعت، دوران زندگی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ خوشنودی پروردگار کے حصول میں دوسروں کی خوشنودی معنی بن جاتی ہے۔ خدا کی اطاعت میں کبھی والدین اور کبھی افسر کی اطاعت رکاوٹ بنتی ہے، ایسے میں کس کی اطاعت کو مقدم کیا جائے؟ امام علیہ السلام اس بارے میں فرماتے ہیں، حدیث نمبر 35، تمام چیزوں پر مقدم خدا کی اطاعت ہے
اور جس کی اطاعت خدا نے واجب قرار دی ہے، ناگار کی دوستی اور ظالم کی مدد، یوں تو ہر برائی انسان پر اثر انداز ہوتی ہے، لیکن بعض برائیاں ایسی جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں۔ ایسی ہی 3 برائیوں کا ذکر کرتے ہوئے امام علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 36، گناہگاروں کی دوستی، ظالموں کی مدد، فاسقوں کی قربت اور ان کے فتنوں سے بچو اور ان سے دور رہو۔ عذاب جہنم میں جلنے والے دین خدا اور اولیاء خدا کی پیروی دنیا اور آخرت کی سعادت کا سبب ہے، اور ان کی مخالفت جہاں اخروی زندگی میں آتش جہنم میں لے جاتی ہے، وہاں اس دنیا میں بھی انسان دنیا کی آگ میں جلتا رہتا ہے۔ امام رہنمائی فرماتے ہیں، حدیث نمبر 37، جو بھی اولیاء خدا کی مخالفت کرے اور خدا کے دین کے علاوہ کسی اور دین پر چلے، خدا کے حکم کے بجائے اپنی رائے پر عمل کرے، تو وہ دہتی آگ میں جلے گا۔ خدا سے شرم و حیا، تمام نیکیوں کی بنیاد خوف خدا اور اس سے شرم و حیا ہے۔ انسان اگر خدا سے شرم و حیا رکھے گا تو کسی اور جگہ اور کسی مقام پر اس کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ اسی لیے امام علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 38، خدا کی طاقت سے ڈرو اور خدا کی نزدیکی کی وجہ سے شرم و حیا کرو۔ دوستی اور دشمنی خدا کے لیے ہونی چاہیے، اور خدا کے دشمن سے دشمنی اور اس کے دوست سے دوستی انسان کے لیے بہتر ہے۔ امام علیہ السلام اس بارے میں فرماتے ہیں، حدیث نمبر 39، اگر کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا پھر بھی ہرگز اس سے دشمنی نہ کرو، اور اگر کوئی تمہیں فائدہ نہ پہنچا سکے پھر بھی اس سے دوستی ترک نہ کرو۔ پناہ خدا، انسان جہاں نیکیوں کے حصول اور برائیوں سے بچنے کی کوشش کرے، وہاں اس توفیق کی خدا سے دعا بھی مانگے، یہی سید الساجدین کی سیرت ہے۔ حدیث نمبر 40، خدایا میں تیری پناہ مانگتا ہوں حرص و لالچ، غضبناک ہونے اور حسد کے غالب ہونے سے، اور اپنے ماتحت افراد کی بری سرپرستی سے۔